آیات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موت کا کیا سمجھ گی؟ حبس کا مطلب یہ موت نہیں سمجھتے. حبس کا مطلب ہوتا ہے وہاں رک جانا، نفس کا تعلق کاٹ دے. موت کا ذائقہ نبی بھی چکے گا. تو حبس سے روح کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی روح جو ہے نا اس کو موت واقع نہیں. حبس کا مطلب ہے روک لینا جسم کے اندر. اب یہاں اختلاف ہے. تو اب علیین اعلیٰ مقام ہے یا حضور کا جسم مبارک اپنا؟ تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی روح کو ان کے جسم سے بہترین جگہ نہیں دی، اس لیے اسی میں روک دیا. یعنی آپ علیہ السلام کا جسم مبارک سے اعلیٰ کائنات میں کوئی شے نہیں ہے، لہذا اعلیٰ شے اعلیٰ میں رہے گی. کائنات میں آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. اور وہ جسم جو اللہ سے مل کر آئے اس سے اعلیٰ کیا ہوگا؟ یہ جنت بھی اس سے اعلیٰ نہیں ہے. عرش فرش یہ کرسیاں یہ حضور کے وہ خاک سے اعلیٰ نہیں ہے، تو حضور کا جسم مبارک کتنا اعلیٰ ہوگا؟ تفرد ہے. یہ شکل تم گور اور خبروں تم گورا جانتا لا دیو بندیانو ہے. اپنے بڑے کی بات تو پہلے سمجھو. اور قرآن جب عقیدہ وہ بیان کر رہے تو صرف قرآن ہے. آپ دیکھو آیات قرآنیہ حدیث کم ہے، اس میں صرف قرآن 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 قرآن. ہر جگہ آپ کو آیت پیش کرتے ہیں کیونکہ عقیدہ نص ہوتا ہے. تو نص سے وہ دلیل لے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قبر میں حیات ہے. تو نبی قبر میں حیات ہے، یہ حضور کی حدیث ہے. اپنے قبروں میں انبیاء زندہ ہے. تم لوگ تعلق جوڑ رہے تھے. حضور فرمایا قبروں میں زندہ، یہ لوگ تعلق جوڑ رہے ہوں گے. اچھا جی کیا کر رہی؟ علیین کی سیر کر سکتے نا نبی؟ جب جنت جا سکتے علیین نہیں جا سکتا. مستقل ٹھکانہ مت بناؤ علیین کا. جاتے اب علیین کے اعلیٰ مقاموں پر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں بھی اعلیٰ مقام میں سیر کر کے آتے ہیں. ہے اپنے قبر میں زندہ. تو بس یہی ہے، جب دنیا کی موت واقع ہو گئی اور آپ قبر کے اندر دوبارہ جڑ گیا، اب کہیں گے جی یہ فنا اپنے قیاسات کریں گے. تم یہ چھوڑ دو، لوگ چلے کاٹتے ہیں قبروں کے اندر زندہ رہتے ہیں. اور جنت میں موت نہیں ہوتی، وہ جنت ہے. حضور نے فرمایا میں جہاں جنت ہے جنت ہے. اور ایسی حیات اولیاء کو بھی حاصل تو نہیں ہے، فرق تو ہے، لیکن حیات اولیاء بھی ہے. شہید کی بھی حیات ہے. اب کیا ہے؟ اولیاء کی حیات بھی ثابت ہے. تو آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ اصحاب کہف کا کیا کرو گے؟ ان کو تو موت نہیں آئی ہے. اب تم کو موت آ گئی، تمہارے ڈرامے بازی ہیں. قرآن و حدیث سے تم ثابت نہیں کر سکتے. وہ سو گئے. تو تم نے جو سارا پہاڑ ابھی بند ہے، نہ وہاں ہوا آ رہی ہے، نہ گیس آ رہی ہے، نہ کچھ آ رہی ہے، نہ آکسیجن ہے، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس لیے کہ جب ادنا پر ہوگا تو اعلیٰ پہ بطریق اولا وہ چیز آ جاتی ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. بعض خصوصیات ولایت ہے اس کا انکار کسی نے نہیں کیا، لیکن وہ نبوت کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ نبی کے فیض سے اس کو ولایت ملی ہے. خود سے ولی نہیں بنا ہے. پہلے اس دنیا میں نبی آیا، بعد میں ولی بنے، اور اسی کے فیض سے ایک کائنات جا رہا. وہ سارے انبیاء حضور کے فیض سے، پیچھے وہی ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا. یہ مواعید بنتے سارے. کیا بنتے؟ اب آگئی سمجھ حیات. فرماتے ہیں حضرت نانوتوی آپ علیہ السلام اپنے قبر مبارک میں بمثل چلا نشی کے، جیسے چلا نشی ہوتا ہے نا اندر، اس طرح آپ بھی اپنے قبر میں حیات ہیں. جا کے تھوڑا پڑھ کر آؤ حیاتیوں. بمثل دنیاوی کا اختلاف کرتے ہو تو تم کہاں سے حیاتی ہو گئے؟ ہمارے اکابر نے جو عقیدہ پیش کیا ہم اسی پر ہے، بمثل دنیاوی. سمجھے نا؟ اور جس کو زیادہ ٹیں کرنے کی ضرورت ہے ادھر آ جاؤ، بڑے آئے ہو. یہ سند اپنے آپ سے خارج کرو، کیونکہ پیچھے سارے دیوبندی ہے. اگر یہ شرک ہے تو تم نے پیچھے تیری سند باطل ہو گئی، گیا تو. اب تو مولوی نہیں رہا، اب الگ مدرسہ تلاش کر کہیں سے، دوبارہ پڑھ کہیں اور جا کے.
دیوبندی سے اپنے آپ کو خارج کر دو، کیونکہ فتویٰ الٹا لگایا ہے. یعنی وہ چھوٹے کو بڑا مانتے اور بڑے کو چھوٹا مانتے. تو یہی تو حال ہے. عنایت اللہ گجراتی صاحب اس کو بڑا مانیں گے حضرت نانوتوی سے، غلام اللہ خان صاحب ان سے بڑا مانیں گے. تم لوگوں کا حال ہی یہی ہے، تم غرق اس لیے ہو.